یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے کیبنٹ لندن جا رہے ہیں آپ کے پیسے پہ. یہ اپنے پیسے نہیں خرچ کریں گے, یہ آپ کے پیسے پہ جا رہے ہیں. اور وہاں جا کے مفرور صاحب کو ملیں گے, سزائے یافتہ, کانوکٹ, جھوٹا, بزدل. ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں 25 لاکھ لوگوں کو بلانے کا اعلان. عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو میر جعفر قرار دے دیا. بولے انگریزوں نے غداری کے صلے میں میر جعفر کو اوپر بٹھایا. شہباز شریف کو جو لے کر آیا ہے اس کا حکم ہے کہ مودی سے دوستی کرو. آصف علی زرداری کو جواب دینے کے لیے سندھ آ رہا ہوں. سندھ کو آصف علی زرداری سے آزاد کرانا ہے. قوم نے فیصلہ کر لیا ہے, امپورٹڈ حکومت نامنظور. پاکستان کے امپورٹڈ وزیر اعظم کیا کہتے ہیں یہ مراسلہ جس نے قوم کو جگا دیا وہ کہتا تھا کہ یہ فرضی مراسلہ ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. مراسلے نے قوم کو جگا دیا. امپورٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ خط جھوٹ کا پلندہ ہے. مراسلہ جھوٹا تھا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں 2 بار کیوں زیر بحث لایا گیا. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مراسلہ دفتر خارجہ سے تراشا گیا. بلاول بھٹو سچے ہیں تو پھر کابینہ نے انکوائری کمیشن کا کیوں فیصلہ کیا. شاہ محمود قریشی کا جلسہ عام سے خطاب. بولے پورے ملک میں پانی کا بحران ہے, بھارت سندھ طاس معاہدے سے انکاری ہے. بلاول بھٹو نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا. ہمیں کوئی پاکستان سے محبت کرنا نہ سکھائے, ہمیں پاک فوج کی وردی کا احترام کرنا نہ سکھائے, ہمیں پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سرحدوں کی حفاظت نہ سکھائے. وہ آدمی جس نے اپنا گھر بار بچے سب کچھ پاکستان پہ قربان کیا, آج جہلم پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. آج پھر ایک سازش کے ذریعے, ایک ایسی سازش جو امریکہ میں تیار ہوئی جس پہ پاکستان میں غلاموں کو خریدا گیا, اس کے بعد ہماری پارٹی کے اندر آج مجھے پورے جلسے میں ایک لوٹا نظر آ رہا ہے. جہلم میں بھی ایک لوٹا ہے. کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی پاکستان اور پاک فوج سے محبت کرنا نہ سکھائے. منی لانڈرنگ کرنے والوں نے اداروں پر تنقید کی. امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. علی محمد خان کا جلسے سے خطاب. قاسم سوری بولے کہ پاکستان کو سازش کے ذریعے غلامی کی طرف دھکیل دیا گیا. جہلم میں ایک لوٹے نے چند کوڑیوں میں اپنا ضمیر بیچا. غداروں کی وجہ سے جمہوریت پر شب خون مارا گیا. مسلم لیگ نون کی اکثریت, فوری طور پر الیکشن کروانے کی حامی. مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. شاہد خاقان عباسی سمیت نون لیگی رہنماؤں کی اکثریت کی اہم فیصلے کے بعد فوری الیکشن کی تجویز. فوری الیکشن نہ کروائے گئے تو ملک کی اکانومی گرنے کا خدشہ ہے. عمران خان کی ناکام پالیسیوں کا بوجھ کہیں موجودہ حکومت کو نہ اٹھانا پڑے. لیگی رہنماؤں کا خدشہ, چند لیگی رہنماؤں کا حکومتی مدت پوری کرنے کا مشورہ. صبح انشاءاللہ پہنچیں گے, کل ہماری ملاقات ہوگی. تو بالکل بڑے ضروری امور ہیں جو ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ. سر سے پاؤں تک جو سابقہ گورنمنٹ تھی وہ بحران ہی پیدا کرتی رہی ہے ہر شعبے میں, چاہے وہ آئینی بحران ہے, چاہے وہ معاشی بحران ہے, چاہے وہ اپنا سیاسی بحران ہے, چاہے وہ معاشرتی بحران ہے. یعنی معاشرتی بھی بحران پیدا کر دیا. نون لیگ کی سینئر قیادت کا لندن میں ہنگامی اجلاس طلب. نواز شریف کہتے ہیں کہ میٹنگ میں اہم معاملات پر بات چیت ہوگی. سابقہ حکومت ہر شعبے میں بحران پیدا کرتی رہی. قوم کا کلچر بدل دیا ہے, بدتمیزی سکھا دی گئی ہے. یہ ہماری روایات نہیں, پتہ نہیں یہ سب کہاں سے لے کر آئے ہیں. عمران خان نے ایسی تباہی مچائی ہے جو نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہ دیکھے گا. یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے تھے.
शुक्र करें कि इनसे जान छूटी। सदर आरिफ अलवी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खत का जवाब दे दिया। सदर मुमलिकत का हुकूमत में तब्दीली लाने के लिए मुबैना साजिश की तहकीकात पर जोर। कहते हैं साइफर में डोनाल्ड लू के साथ होने वाली मुलाकात की बाज़ाबिता समरी मौजूद थी। रिपोर्ट में मिस्टर लू के बयानात शामिल हैं। पाकिस्तान ने बजा तौर पर डिमार्श जारी किया। मामले की तफसीली जांच और तहकीकात की जरूरत है। इमरान खान का खत वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को भेज रहा हूँ। इमरान खान पर इल्जामात लगाने वाली हुकूमत का तौशाखाना की तफसील बताने से इनकार। मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात खुफिया हैं, नहीं बताई जा सकती। कैंप डिवीजन का मौक़िफ़। बैरिस्टर सलमान नियाज़ी ने आइन के आर्टिकल 19A के तहत तफसीलात मांगी। 1947 से लेकर अब तक मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात और उस वक्त की मार्केट वैल्यू बताई जाए। खरीदने वाले तहाइफ पर अदायगियों का भी बताया जाए। खत का मतन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सदर मुमलिकत के किरदार को आइन से मावरा करार दे दिया गया। काबीना ने गवर्नर पंजाब के मामले पर वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। वफाकी काबीना के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब के मामले पर आइन का मजाक बनाया। मुल्क को इंतशार की जानिब धकेलने के लिए आइनी ओहदों का इस्तेमाल किया गया। इदारों पर हमलावर होने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। हम भी एक ऐसा रिफॉर्म यहाँ ला रहे हैं पीआईडी के अंदर भी कि जो जब भी कोई अदारा बिलिंग दे तो उसकी एक महदूद मुद्दत के अंदर उसके ड्यूज क्लियर कर दिए जाएं ताकि आप लोगों का भी सिलसिला है जो वो जारी रहे। मुझे इस बात का पता भी है और जो पिछले 4 साल में डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए डिफरेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनकी माशी सूरत हाल भी, वर्कर जर्नलिस्ट जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो कैमरा मैन है, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके जो हालात हैं मैं उससे बखूबी वाकिफ़ हूँ जो 4 साल होता रहा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान नियाज़ी मुसलसल आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। 3 अप्रैल से आइन शिकनी का शुरू होने वाला अमल आज तक पंजाब में जारी है। सियासी जमातों में मशावरत का अमल जारी रहता है। हम वो काम करेंगे जो पाकिस्तान और अवाम के हक़ में बेहतर हो। पीटीआई में मशावरत नहीं होती, वहाँ सिर्फ एक शख्स की बात सुनी जाती है। आइन शिकनी के सदेबाब के लिए वज़ारत कानून को हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो एक वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने अवाम से एक अहद किया था कि वो 1 मई से बिजली की लोड शेडिंग जो है उसे 0 कर दिया जाएगा। 1 मई से आज तक मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। पूरे मुल्क में कहीं लोड शेडिंग नहीं है। वजारत संभाली तो 7000 मेगावाट के प्लांट बंद थे। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर और विंड पावर से बिजली बनाई जाए। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। बोले वजारत खजाना और पेट्रोलियम के ताउन से LNG खरीद रहे हैं। 100 अरब इजाफी मिले तो मौसम गर्मा में लोड शेडिंग महदूद कर सकते हैं। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा माली साल 2021-22 की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा ने हतमी नोटिफिकेशन के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। मंजूरी से सारिफीन पर 14 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जमहूरियत के इस्तेहकाम, समाजी फलाह बहबूद यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक।
وزیر اعظم سے ایمل ولی خان کی قیادت میں ANP کے وفد کی بھی ملاقات، ملکی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملاقات میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مارکیٹ میں یوریا اور DAP کی مستحکم اور ارزاں نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے اور ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ روکنے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں یوریا اور گندم کی دستیابی یقینی بنانے، ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے سخت بارڈر کنٹرول وقت کی ضرورت ہے۔ اس سے ملک گندم دستیابی یقینی بنائے اور پیداوار میں خود کفیل ہو سکے گا۔ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں عالمی بینک کے تعاون کو سراہا۔ شہباز شریف کا ورلڈ بینک سے زراعت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم اور نائب صدر ورلڈ بینک کا مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ اون چودھری وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاحت اور کھیل منتخب۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر نے منظوری دے دی۔ کابینہ ڈویژن نے اون چودھری کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اون چودھری کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ اون چودھری کا تعلق جہانگیر ترین گروپ سے ہے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت وفاقی کابینہ میں شامل پیپلز پارٹی کے وزراء کا اجلاس۔ وفاقی وزراء نے اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو بولے، عوام کے مسائل کے حل میں کوتاہی نہ کی جائے۔ گزشتہ حکومت کی نااہلیوں کے سبب مشکلات میں گھرے عوام کے مسائل کو حل کریں، آگے بڑھیں، اپنے کرداروں سے عوام کو پیغام دیں کہ خدمت ہی آپ کی سیاست ہے۔ جو بھی آئین ہوتے چاہے وہ سیاستدان ہو یا نہ ہو، ان کے خلاف آرٹیکل 6 استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو بحران ہے، جو پاور کا بحران ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب مل کے محنت کرنا پڑے گا۔ پچھلے 10 سالوں میں جو کام پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جو بھی آئین توڑتا ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو اقدام عمران خان، قاسم سوری، صدر عارف الوی اور گورنر پنجاب نے اٹھائے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ہائی پاور کمیشن بننا چاہیے جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھیل کھیلنے کی تحقیقات کرے۔ پچھلے 10 سالوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملک کو اندھیروں سے نکالا۔ جو کام کیے سب کے سامنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت BRT سے متعلق اجلاس۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کی شرکاء کو BRT اور اورنج لائن پر بریفنگ۔ بولے، اورنج لائن کے کچھ سول ورکس رہتے ہیں، 20 بسوں کے لیے SIDCL کو ادائیگی کی جا چکی ہے۔ جو سب پوزیشن ہے وہ مناسب نہیں ہے پانی کی، اور ہم دعا کر رہے ہیں کیونکہ سنا ہے کہ ابھی گلیشیئر جو میلٹ ہو رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی بہتری کی امید ہو، لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ پانی کی صورتحال سندھ کے دیہی علاقوں میں بہت خراب ہے۔ اگر سندھ کے دیہی علاقوں میں وہ پانی صورتحال خراب ہے تو وہیں سے پانی جو ہے وہ KB فیڈر میں بھی آتا ہے اور کراچی کو پینے کا پانی بھی وہیں سے آتا ہے۔ تو یہ اہم فیصلے تھے جس میں ہم نے کہا کہ آپ کو ہم آگاہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے کہ کابینہ میں آج اہم فیصلے ہوئے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے۔
सिंध हुकूमत का टारगेट है कि कोई शख्स भी बेघर ना हो। आइंदा बजट में रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तजावुजात के मुतासरीन को रिहाइश के लिए 80 गज का प्लॉट देने का फैसला किया गया है। सिंध भर में पानी की शदीद किल्लत, काश्तकार सड़कों पर निकल आए। काश्तकारों का बेबरलो कौमी शाहरा पर धरना। मुजाहिरीन के मुताबिक पानी ना होने के बायस हजारों एकड़ जमीन बंजर हो गई है। वक्त पर पानी ना मिला तो कपास, चावल और गन्ने की फसल नहीं हो सकेगी। सक्कर और गुड्डू बैराज के केनाल खोलकर जल्दी पानी दिया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमिक्रॉन वायरस की नई साख्त के बढ़ते हुए केसेस का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर NCOC को बहाल करने की हिदायत दे दी। वज़ारत क़ौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली।